الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرما رہے ہیں یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ اس آیت کا شان نزول ہے، ایک پس منظر ہے جو آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ انسان تین چیزوں سے محبت کرتا ہے، اپنی جان سے، مال سے اور اولاد سے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ہر انسان ان سے محبت کرتا ہے، اور بعض اوقات ایک کی محبت دوسرے کی محبت پر قربان کر دیتا ہے۔ مثلا یہ کہ اسے اپنی جان سے محبت ہے، اپنے مال سے، دولت سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے۔ اگر اولاد بیمار ہو جائے یا خدا نخواستہ کسی ایسے موذی مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کو بچانے کے لیے مال خرچ کرتا، دولت، پیسہ، اور خرچ کرنے سے بالکل دریغ نہیں کرتا، کسی طرح میرا بچہ بچ جائے۔ اب مال سے بھی محبت ہے اور اولاد سے بھی، لیکن اولاد کی محبت مال کی محبت پر غالب آ گئی، یعنی اس کو بچانے کے لیے مال قربان کر دیا۔ اسی طرح انسان اپنی جان سے محبت کرتا اور جان بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ جب اس کی جان پر بن آئے تو ہر چیز قربان کر دیتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ یہ تین چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، جان، مال اور اولاد، ان تینوں چیزوں کا امتحان لیا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جان کی محبت، مال کی محبت اور اولاد کی محبت، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان تینوں کی محبت میں اور ان کے امتحان میں پورے اترے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرما دیا۔ امتحان ہوا سب سے پہلے جان کی محبت۔ انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے وہ بت پرست تھے، مشرک تھے، اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے تھے، پھر ان کے آگے جھکتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان سے مانگتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان بتوں کو مت پوجو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مجبور ہیں، لاچار ہیں، ان کو تم نے خود بنایا ہے۔ اس خالق اور مالک کی عبادت کرو جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کی قوم میں سالانہ ایک جشن ہوتا تھا جسے آپ میلہ کہیں یا جشن کہیں، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ دن، وہ تاریخ آتی تھی، یہ سب کے سب اپنے بتوں کو سجاتے تھے، ان کے آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے، ان کو سنوارتے تھے، اور اس کے بعد یہ پوری قوم اپنے شہر سے نکل کر باہر چلی جاتی۔
شہر کے باہر ایک بہت بڑا میدان تھا، اس میدان میں یہ جمع ہوتے تھے، گاتے تھے، بجاتے تھے، ناچتے تھے، اور جو خرافات ان کے اندر تھیں وہ سب کرتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ جشن مکمل ہوتا، ختم ہوتا، پھر واپس لوٹتے تھے اور پھر آ کر ان بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان سے مانگتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان کی عبادت پوجا کرتے تھے۔ یہ ان کی قوم کا طریقہ تھا۔ جب وہ دن اور وہ تاریخ آئی، حسب معمول یہ سارے روانہ ہوئے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم ہمارے ساتھ چلو، اس جشن میں شرکت کرو۔ فرمایا نہیں، میری طبیعت ناساز ہے، میں نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چھوڑ گئے، سب کے سب روانہ ہو گئے، شہر سے باہر نکلے، اور وہ جو میدان انہوں نے مقرر کیا تھا وہاں وہ اپنا جشن منانے لگے، اور جو خرافات وہ کرتے تھے وہ کرنے لگے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور اس بت خانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت خانہ ہے، چاروں طرف بت ہی بت رکھے ہوئے، اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا قوی ہیکل بت وہ رکھا ہوا، جس کو وہ کہتے تھے یہ سب سے بڑا خدا ہے۔ آپ نے کلہاڑی سے کسی بت کی ناک توڑ دی، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، جتنے بھی ان کے خدا تھے ان کو لنگڑا لولا کر دیا، کسی کا ہاتھ غائب، کان غائب، ناک غائب، کلہاڑی سے توڑتے رہے۔ تو جب ان سارے بتوں کو آپاج کر دیا، لنگڑا لولا کر دیا، اب آخر میں ایک بچا جو بڑا قوی ہیکل سب سے بڑا تھا، اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھی اور واپس آ گئے۔ اب یہاں کیا ہوا، انہوں نے اپنا جشن منایا، اور جو وہ کرتے تھے خرافات وہ ساری چیزیں کی، کھیل تماشے ناچ گانے سب کرتے رہے۔ جب بھرپور طریقے سے وہ کر چکے اور وہاں سے واپس لوٹے تو سیدھے پہنچے اپنے عبادت خانے۔ جو بت خانہ تھا وہی ان کا عبادت خانہ تھا، حسب معمول کہ اب ہم جا کے اپنے ان خداؤں کو راضی کریں، ان کو کچھ کھلائیں پلائیں، ان پر چڑھاوے چڑھائیں، ان کی عبادت کریں۔ جیسے ہی کہ داخل ہوئے تو عجیب و غریب منظر دیکھا، جتنے بت ہیں، جتنے خدا ہیں، کسی کا کان غائب ہے، کسی کی ناک غائب، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر۔ یہ کیا ہوا؟ ایک دم غصے میں آ گئے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے، انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا؟ کون ہے وہ جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کام کیا ہے؟ اور جب آگے بڑھے تو دیکھا جو سب سے بڑا خدا تھا، سب سے بڑا بت تھا، اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھی۔ یہ بھی انہوں نے بڑی اپنی ذلت محسوس کی کہ ایک آدمی نے آ کر ان سب کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت ہے اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی۔ یہ بھی ہماری تذلیل ہے، بے عزتی ہے ہمارے خداؤں کی۔ اب آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے، کون ہے؟ ایک نے کہا ہو نہ ہو، ایک نوجوان ہے، اس کا نام ہے ابراہیم، یہ اسی کا کام ہے، اسی نے کیا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی ہمیں روکتا ہے کہ ان بتوں کے آگے مت جھکو، وہی ہمیں منع کرتا ہے کہ ان خداؤں کی پرستش نہ کرو، عبادت نہ کرو، پوجا نہ کرو۔ پھر اور لوگ بھی اس کے حامی بن گئے، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور وہ ہمارے ساتھ گیا بھی نہیں، وہ جو نوجوان ہے ہمارے ساتھ نہیں گیا ہے، یہ اسی کا کام ہے، بلاؤ۔ بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب پوچھتے ابراہیم تم نے یہ کام کیا ہے؟ اب اگر کہتے نہیں تو جھوٹ ہو جاتا، اور اللہ کا نبی جھوٹ بول نہیں سکتا، صحیح بات ہے۔ اللہ کا نبی تو سچائی کی تبلیغ کے لیے آیا ہے، وہ سچ کو پھیلانے کے لیے آیا ہے، تو جو سچ کو پھیلانے کے لیے آئے وہ جھوٹ کیسے بولے؟ اب یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت، آپ کی فطانت، آپ کی فہم و فراست،
پوچھتے تم نے یہ کام کیا ہے؟ فرمایا اس سے پوچھو نا جس کے کندھے پہ کلاڑی رکھی، جو سب سے بڑا بت تھا نا، اس کے کندھے پہ کلاڑی رکھ کے چلے گئے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اور اس سوال میں آپ کا منشا یہ تھا، آپ کی مرضی یہ تھی کہ یقیناً وہ اس کے جواب میں کہیں گے یہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا اس سے کیوں نہیں پوچھتے، جو سب سے بڑا بت ہے جس کے کندھے پہ کلاڑی رکھی کہیں اس نے تو نہیں کیا؟ بے اختیار ان کی زبان سے نکلا یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ تو مجبور ہے، یہ تو اپنے منہ پر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ کہا یہی تو میں تم سے کہتا ہوں۔ ان کی زبان سے کہلوا دیا کہ یہ مجبور ہے، اپنے منہ پر سے مکھی نہیں اڑا سکتے۔ کہا یہی میں تم سے کہتا ہوں، ایسے خداؤں کے سامنے کیوں جھک رہے ہو جو منہ پر سے مکھی بھی نہ اڑا سکے، جو اتنے مجبور ہوں کہ بندے خدا کو بنا رہے ہوں۔ ارے خدا کی شان یہ ہے وہ بندوں کو بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، پوری کائنات کو تخلیق کرتا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے کہ بندہ اپنے خدا کو بنا رہا، اتنا مجبور خدا۔ یہی میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا مجبور ہو نہیں سکتا، اور جو مجبور ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو خدا تو با اختیار ہوتا ہے، خدا تو قدرت والا ہوتا ہے، خدا تو طاقت والا ہوتا ہے۔ یہ کیسا خدا ہے جس کو کوئی توڑ پھوڑ کے چلا گیا اس کو پتہ بھی نہیں چلا؟ اب وہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ جواب بھی نہیں دے سکتے۔ خود منہ سے نکلا اور وہی جملہ نکلا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے۔ نمرود تک بات پہنچ گئی۔ نمرود ان کا بادشاہ تھا، شہنشاہ، اور وہ بھی بت پرست۔ بلاؤ ابراہیم کو میرے پاس۔ غیظ و غضب میں، غصے میں، ایسا کیوں ہوا ہے؟ کس خدا کی عبادت تم کرتے ہو؟ کس خدا کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ نمرود نے کہا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، یعنی زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم تمہارا خدا مارتا جلاتا ہے، یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو آدمیوں کو بلایا، دو قیدیوں کو، ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی اور ایک کو بری کر دیا گیا تھا۔ تو جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو بلایا، تیرے لیے عدالت سے کیا حکم ہوا؟ کہا جہاں پناہ میرے لیے حکم ہوا کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ کہا جاؤ میری طرف سے تو آزاد، میں نے تجھے بری کر دیا، چھوڑ دیا۔ دوسرے کو بلایا، تیرے لیے کیا حکم ہوا؟ کہا مجھے بری کر دیا ہے۔ کہا اسے قتل کر دو، اس کی سر قلم کر دو۔ کر دیا۔ اب جب یہ ہو چکا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوتا ہے، ابراہیم تم کہتے میرا خدا مارتا ہے جلاتا ہے، دیکھو میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، مرنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا، اس کو زندگی دے دی، اور جو زندگی کی طرف جا رہا تھا بری ہو گیا تھا، میں نے سزائے موت دے دی۔ تو جو خدا تمہارا کرتا ہے وہ میں بھی کرتا ہوں۔ تم نے کہا نا میرا خدا مارتا اور جلاتا ہے، تو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ مرنے جا رہا تھا، میں نے جلا دیا نہیں جلا دیا، اس کو بری کر دیا، اور جو زندگی کی طرف جا رہا تھا بری ہو گیا تھا، میں نے سزائے موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہوگا کہ اس بے وقوف کے سمجھ میں ایسے نہیں آئے گا، میرے خدا کی شان اس کے سمجھ میں ایسے نہیں آئے گی، ایک اور بین دلیل اس کے سامنے پیش کر دو تاکہ اس بے وقوف کے ذہن کے اندر بات بیٹھ جائے۔ تو جب اس نے کہا نا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، آپ نے فرمایا سن، میرے خدا کی ایک شان اور ہے، میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو مغرب سے نکال دے۔ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہونے کے دعوے دار ہے تو مغرب سے نکال دے۔
قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، خاموش ہو گیا، دیکھنے لگا ادھر اور ادھر، اب میں کیا کروں؟ زمین پر تو اس کا حکم چل گیا تھا، آسمان پر کیسے چلتا، سورج کیسے نکالتا، پریشان ہو گیا۔ اور جب پریشان ہو گیا تو فیصلہ دے دیا ان کو آگ میں جلا دیا جائے، ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے، دیکھیے، جب کسی کے پاس اپنے مخاطب کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی علمی، تحقیقی یا عقلی جواب نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے وہ شکست کھا جاتا ہے۔ بھئی دو آدمیوں کا مناظرہ ہو رہا ہے، آپس میں مکالمہ مباحثہ ہو رہا ہے، دونوں گفتگو کر رہے ہیں، ایک نے عقلی دلیل دی، علمی دلیل دی، تحقیقی دلیل دی، اور دوسرے کے پاس جواب نہیں، تو وہ تو شکست کھا جائے گا نا۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مخالف کو دبانے کے لیے طاقت استعمال کرتا۔ اب علمی طور پر تو جواب نہیں دے سکا، عقلی طور پر تو جواب نہیں دے سکا، ذہن میں یہی آیا ان کو جلا دو، مار دو۔ پتہ چلا کہ آج جو یہود و نصارا مسلمانوں پر ڈرون حملے کر رہے ہیں یا چرچ میں قرآن کو جلا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہیں سے سلسلہ چل رہا ہے۔ جب بھی تاریخ میں حق اور باطل کا مقابلہ ہوا اور باطل حق کا جواب نہ دے سکا تو اس نے یہی کوشش کی کہ حق کو دبا دیا جائے، طاقت کے زور پہ ختم کر دیا جائے، اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ نمرود نے یہی کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال دے، جواب تو نہیں دے سکا، ان کو جلا دو، ختم کر دو۔ یہی تو آج تک ہوتا چلا آ رہا۔ قرآن نے ایک دعویٰ کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ہمارا یہ کلام جو ہم نے اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ بشر کا کلام ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ قرآن نے چیلنج دیا 1400 سال پہلے، یہ چیلنج آج تک ہے اور قیامت تک رہے، نہ وہ لا سکے اور نہ انشاءاللہ لا سکیں گے۔ ایک چیلنج کا جواب نہیں دے سکے، علمی طور پر قرآن کے کسی چیلنج کا جواب نہیں دے سکے تو اٹھا کے قرآن کو جلا دیا۔ یہی کیا نا وہاں کے پادری نے، قرآن کو جلا دیا، قرآن پر مقدمہ چلایا اور اس کو اٹھا کر جلا دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کتنا بے وقوف انسان تھا کہ قرآن میں تو ان کے نبی کا بھی ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، تم نے اپنے نبی کے ذکر کو جلا دیا، تم نے اپنے نبی کے نام کو جلا دیا۔ ارے قرآن کو پڑھا ہوتا تو اسی قرآن کا احترام کرتا، اس لیے کہ ہمارے قرآن کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی کی شان تو بیان کر ہی رہا ہے، جتنے انبیاء گزر چکے ہیں ان سب کے فضائل ہمارا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور تم کیا بیان کرو گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت جو ہمارا قرآن بیان کر رہا؟ تو یہ تو احساس کمتری میں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ مذہب ہے، نہ مذہبی کتاب محفوظ ہے، نہ ان کی نبی کی سیرت محفوظ ہے، نہ ان کے نبی کے اقوال و احادیث محفوظ ہے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ سب چیز الحمدللہ ہم مسلمانوں کے پاس، ہماری مذہبی کتاب قرآن اتھینٹک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے، سرکار کی احادیث محفوظ ہیں، تہذیب ہمارے پاس ہے، تمدن ہمارے پاس ہے، کلچر ہمارے پاس ہے، ادب اور احترام یہ ہمارے پاس، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جب یہ علمی طور پر مقابلہ نہیں کر سکے تب یہ اونچے ہتھکنڈے اختیار کر رہے ہیں کہ کبھی کارٹون بنا رہے ہیں سرکار کی شان میں گستاخی، کبھی قرآن کو جلا رہے ہیں، اس لیے کہ علمی طور پر کبھی یہ مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے، ان کے پاس علم ہے ہی نہیں، جیت ہی نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا کہ یہ طریقہ تو وہیں سے چل رہا۔ نمرود جب جواب نہ دے سکا تو شکست کھا گیا اور کہا ان کو جلا دو، ختم کر دو۔ حق اور باطل کا جب بھی معرکہ ہوا، مقابلہ ہوا اور باطل نے شکست کھائی تو یہی سوچا کہ حق کو دبا دے، ختم کر دے، مار دے۔
لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قرآن نے کہہ دیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے، تو ایک انسان کو جلانے میں کتنی دیر لگتی؟ اس کو کھڑا کرو، تیل ڈالو، آگ لگا دو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، ہمارے خداؤں کی تذلیل کی ہے، ان کی بے عزتی کی ہے، ایسے نہیں جلائیں گے۔ پوری قوم میں اعلان کیا سب لکڑیاں اکٹھا کریں۔ قوم کا ہر فرد لکڑیاں اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ ہوتے ہوتے اتنی لکڑیاں اکٹھا ہو گئیں کہ ایک انبار لگ گیا۔ اس کے بعد پھر اس میں آگ لگائی گئی، اور آگ ایسی لگی کہ جس میں ایک انسان تو کیا لاکھوں کروڑوں انسان جل جائیں۔ خود آگ لگائی اور خود ڈر گئے کہ اب اس میں پھینکیں کیسے، جو قریب جائے گا وہی جل جائے۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے، ایسی عظیم الشان آگ۔ ابراہیم تمہیں آگ میں پھینکا جائے گا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ عزم اور استقلال دیکھیے، اس زمانے میں ایک منجنیق ہوتی تھی، جیسے آج کل توپ ہوتی ہے، اس میں گولا رکھ کے دور سے پھینکا جاتا ہے، تو اس زمانے کی جو توپ تھی اسے کہتے تھے منجنیق۔ گولے تو ہوتے نہیں تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، بڑے بڑے پتھر اس میں رکھ کے دور سے پھینکتے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ بڑے پہاڑی پتھر جس پر گرے اس کا کیا حشر ہو، انسانوں پہ گرے تو تباہ کر دیں، بلڈنگوں کو توڑ دیں، مکانات کو توڑ دیں، وہ پھینکا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اس میں بٹھاؤ اور ان کو پھینک دو تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہو، ہم ان کو پھینکنے جائیں گے تو وہ آگ کے شعلے اتنے کہ ہم ہی نہ جل جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر پھینک دو، بٹھا دیا گیا، بیٹھ گئے۔ مرضی مولا از ہمہ اولا، جو اللہ کی رضا وہ ہماری رضا۔ اب منجنیق میں بٹھا کر ان کو لے جایا جا رہا ہے آگ کے قریب۔ فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، مولا یہ زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہمارا نبی اپنی قربانی پیش کر رہا۔ مولا اجازت ہو تو ہم اس کی مدد کریں، ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں، ہم جائیں؟ چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو میرے خلیل کو میرے سوا کسی کی حاجت نہیں۔ ہوا چلانے والا فرشتہ آسمان سے آ گیا، آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آگ کیسی روشن ہے؟ فرمایا ہاں دیکھ، میں ہوا چلانے والا فرشتہ ہوں، اگر حکم دیں ایسی ہوا چلاؤں کہ منٹوں میں یہ آگ بجھ جائے۔ فرمایا نہیں، واپس جاؤ، مجھے اپنے رب کے سوا کسی کی حاجت نہیں۔ واپس چلا گیا۔ بارش برسانے والا فرشتہ آیا، مولا میں جاؤں؟ کہا تم جاؤ، لیکن میرے خلیل کو میرے سوا کسی کی حاجت نہیں۔ وہ زمین پر آ گیا۔ ابراہیم حکم دیں میں آسمان سے ایسی بارش برساؤں یہ آگ منٹوں میں بجھ جائے۔ فرمایا نہیں، واپس لوٹ جاؤ، مجھے رب کے سوا کسی کی حاجت نہیں۔ سارے انتظامیہ فرشتے، ہوا کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ اور دیگر جو احکامات پر مامور تھے، سارے فرشتے آ رہے ہیں، اپنے اپنے خدمات پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی جواب ہے، مجھے اپنے رب کے سوا کسی کی حاجت نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، میں آپ کی مدد کروں، مجھے حکم دیں میں کچھ کروں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، سید الملائکہ، طائر سدرہ، ذو القوۃ المتین، جن کو قرآن نے کہا حضرت جبریل علیہ السلام، وہ معزز اور محترم فرشتہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتا رہا، وہ فرشتہ حاضر ہو گیا۔ مجھے حکم دے میں کچھ کروں، وہی ایک جواب ہے، مجھے رب کے سوا کسی کی حاجت نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر آپ کو رب کے سوا کسی کی حاجت نہیں، کسی کی مدد نہیں چاہتے، تو رب سے ہی عرض کر دیجئے۔
رب کے سوا کسی کی حاجت نہیں تو اسی سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے. کہا وہ میرے حال کو دیکھ نہیں رہا، میں کیوں کہوں؟ کیا وہ واقف نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا؟ واقف ہے، ہاں بالکل واقف ہے. تو میں نے اپنا حال اسے بتانا نہیں، اسے پتا ہے. مرضی ہے مولا ہما اولا، جو اس کی رضا وہی ابراہیم کی رضا. اگر اس کی رضا یہی ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو جل جاؤں گا. واپس لوٹ جاؤ. چلے گئے واپس. اب منجنیق میں بٹھا کر آگ میں پھینکا جا رہا ہے. آگ کے شعلے جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، جس کو دیکھ کر انسان خوف سے کانپ جائے، لرز جائے کہ اس میں تو 1 منٹ میں ایک انسان جل کر خاک ہو جائے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر آگ اپنی تپش میں زیادہ ہے تو میرا عزم اور استقلال اس سے زیادہ ہے. آج دیکھ لیں کہ آگ جیتتی ہے یا میرا عزم اور استقلال جیتتا ہے. اللہ پر ایسا کامل بھروسہ. یہ جان کا امتحان تھا. منجنیق میں بٹھا کر پھینکا گیا، امتحان پورا ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. ارشاد ربانی ہو گیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے. علماء نے لکھا صرف بردن نہیں کہا، برد کے معنی ٹھنڈک. اگر یہ کہا جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا تو زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان دہ ہوتی. زیادہ ٹھنڈک انسان کو نقصان پہنچاتی. اس لیے بردن کے آگے وسلامن بھی کہا کہ آگ ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو. میرا خلیل جب تیرے اندر آئے تو گلے گلزار بن جائے. تو جو باہر سے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام باغ میں آرام سے بیٹھے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. پہلے ایسا ایمان پیدا کرو، آگ آج بھی گلے گلزار ہو جائے گی. اللہ پر ایسا کامل بھروسہ اور یقین پیدا کرو. نمرود جو ایک مینار پر چڑھ کے دیکھ رہا تھا کہ دیکھو اب ان کو پھینکا جائے گا اور یہ جلیں گے، میں دیکھوں گا کیسے ہوگا، حیران رہ گیا. ارے یہ کیا ہوا؟ دیکھا کہ باہر تو شعلے اٹھ رہے ہیں اور اندر ایک باغ بنا ہوا ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھے حضرت جبریل سے گفتگو فرما رہے، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور ایسی ٹھنڈی کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو، سلامتی بن جا. تو یہ تھا جان کا امتحان. جان، انسان جان بچانے کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، مال بھی قربان کر دیتا ہے، دولت بھی قربان کر دیتا ہے، اسباب جائیداد سب قربان کر دیتا ہے، میری جان بچ جائے. اسی جان کا امتحان لیا گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. اس امتحان میں کامیاب ہو گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. پھر ہے مال کا امتحان. آپ کے پاس بہت سا مال و اسباب تھا، بکریاں تھیں، ریوڑ تھے، مویشی تھے. فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور آ کر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. یہ سب پڑھنا شروع کیا. ابراہیم علیہ السلام جھومنے لگے. فرشتے خاموش ہوئے. کہا میرے رب کا ذکر پھر مجھے سناؤ. انہوں نے کہا ایسے ہی سنائیں، کچھ ہمیں دے تو ہم سنائیں. آپ نے وہ ریوڑ بکریوں کا دے دیا. انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا، آپ جھومتے رہے. جب وہ خاموش ہوئے کہا میرے رب کا ذکر پھر سناؤ. کہا پھر کچھ دیجئے. کہا بقیہ سامان بھی لے جاؤ. جتنا مال و اسباب تھا سب ان کو دے دیا اور کہتے رہے مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ. اس ذکر میں ایسی لذت ہے کہ میں یہ سب کچھ قربان کر دوں گا اور اپنے رب کا ذکر سنتا رہوں. مال کے امتحان میں پورے اتر گئے. مال کے امتحان میں پورے. اب اولاد کا امتحان، یہ بڑا سخت امتحان ہے، بہت کڑا امتحان. خواب میں دیکھا
انی ارا فی المنام، قرآن کہتا ہے، آپ نے فرمایا بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کسے کا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ اور ظاہر ہے باپ کو بیٹے سے کتنی محبت، لیکن حکم خدا بندی ہے۔ اور یاد رکھیے نبی کا خواب ہمارے اور آپ کے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا۔ ہمارے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ خواب میں دیکھا، اسماعیل علیہ السلام کو سنا دیا، ٹھیک ہے، یا ابت افعل ما تؤمرون، اے میرے باپ جو آپ کو حکم دیا گیا جس چیز کا آپ وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے شکر کرنے والوں میں، صبر کرنے والوں میں پالیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک رسی لے لی، چھری لے لی، اور اس کے بعد ان کو لے کر چلے۔ تو منی میں جو 3 مقامات ہیں، ایک چھوٹا شیطان ہے، منجلا شیطان ہے، بڑا شیطان ہے، یہ 3 شیطان ہیں نا، حالانکہ وہاں شیطان ہے ہی نہیں، وہ خالی ستون ہی ہے، لیکن وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، وہ جگہ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جب اس پر کنکری لگتی ہے تو اذیت شیطان کو ہوتی، اور جتنا ذلیل شیطان اس دن ہوتا ہے کسی دن نہیں ہوتا، اسی لیے ہر حاجی 7 کنکری مارتا ہے۔ وہ 3 مقامات ہیں۔ ایک مقام پہ بہکایا، ابراہیم یہ تو خواب ہے، تم خواب کی بات پہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، یہ کون سی بات، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھہر جا، کنکری اٹھائی، ماری، بھاگ گیا۔ پھر آگے بڑھے، پھر آیا، پھر اس قسم کی بات کی، پھر کنکری اٹھائی، ماری، تیسری مرتبہ بہت شدت کے ساتھ اس نے روکنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ کر گزرے تو خلیل اللہ کا لقب اور خلعت ان کو مل جائے گی، ان کو یہیں پر روک لو، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کسی عام انسان کو نہیں روک رہا ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ پھر کنکری اٹھائی اور ماری، بھاگ گیا۔ پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی آنے کی، آپ ایک بہت اونچی پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ کیوں؟ کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں گا تو محبت جوش میں آئے گی کہ میں بیٹے کو کیسے ذبح کروں، ایسا نہ ہو کہ حکم خدا بندی کی تعمیل میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ان کو لٹا دیا، چھری حلقوم پر رکھ دی۔ قریب ہے کہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، جبریل جاؤ جنت سے ایک دمبا منتخب کرو اور تیزی کے ساتھ زمین پر جاؤ، اسماعیل کو ہٹا کر دمبے کو لٹا دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کتنی تیزی کے ساتھ گئے ہوئے، جنت سے وہ دمبا لیا، زمین پر آئے، ان کو ہٹایا، دمبے کو لٹا دیا، ادھر چھری چلی، ادھر ارشاد ربانی ہوا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور جب پٹی کھولی تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں اور دمبا ذبح کیا ہوا۔ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 3 چیزوں کا امتحان لیا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تینوں میں کامیاب ہو گئے۔ جان کا امتحان، مال کا امتحان اور اولاد کا امتحان، تینوں میں کامیاب۔ یہاں پر ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، بڑا پیارا واقعہ، پہلے بھی آپ نے شاید سنا ہوگا۔ ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے، لوگوں کو مسئلے بتا رہے تھے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، شرعی مسئلے بتا رہے تھے۔ زبردست تقریر کی، علمی تقریر کی، علم کے سمندر لٹا دیے، لوگ بڑے متاثر ہوتے رہے۔ تقریر ختم ہو گئی،
ایک فقیر گزر رہا تھا، کپڑے پھٹے پرانے، بال گھر سے اٹے ہوئے، وہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا لوگوں، علامہ صاحب نے آپ کو کیا بتایا مسئلے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں تمہیں مسئلوں کی ماں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا مسئلوں کی ماں کیا ہوتی؟ یہ تو پہلے سنی نہیں کہ انہوں نے مسئلے بتائے نا، میں مسئلوں کی ماں بتاتا ہوں، بس ایک چیز ہے، اس پر عمل کر لو، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کر لو۔ اب لوگوں میں دلچسپی، یہ مسئلوں کی ماں کیا بتا رہا ہے؟ کہا ایک بات ہے، سنو غور سے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سب ہمتن گوش ہو گئے۔ کہا تم اللہ کی مانو، اللہ تمہاری مانے گا۔ بس یہ بات ہے، کہہ کے چلے، تم اللہ کی مانو، اللہ تمہاری مانے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مانتے رہے۔ ابراہیم آگ میں کود جاؤ، کود گئے۔ اپنا مال ہماری راہ میں قربان کر دو، کر دیا۔ اپنی اولاد کو ذبح کر دو، کر دیا۔ اللہ کی مانتے رہے۔ اور جب ان کا وقت آیا، کہا مولا پیغمبر آخر الزماں میری نسل میں سے ہونا چاہیے، کہا ہوگا۔ پیغمبر آخر الزماں میری نسل میں سے ہونا چاہیے۔ یہ اعزاز ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں۔ تم اللہ کی مانو، اللہ تمہاری مانے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا قبول نہیں ہوئی، یہ کہتے ہیں نا، اتنی دعائیں کی قبول نہیں ہوئی، اتنی دعائیں کی قبول نہیں ہوئی، یہ کیا وہ کیا نہیں ہوا۔ تو قبول کون کرے گا؟ اللہ۔ تو ہم اللہ کی مانتے ہیں جو وہ ہماری مانے گا؟ ہم اللہ کی مانتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے فجر کے وقت مسجد میں، اور ہم کہاں ہوتے ہیں؟ بستر پہ۔ اللہ کی مانتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کہتا ہے غیبت نہ کرو، غیبت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کسی کی دل آزاری نہ کرو، وہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے امانت میں خیانت نہ کرو، وہ بھی کرتے ہیں۔ سارے کام اس کے احکامات کے خلاف کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے وہ ہماری مانے۔ کیسے مانے؟ تم اللہ کی مانو، اللہ تمہاری مانے گا۔ یہ بزرگان دین اولیاء کاملین جو یہاں لیٹے ہوئے اللہ کی مانتے رہے، راتوں کو جاگ کر اس کو راضی کرتے رہے۔ جب یہ اللہ کی مانتے رہے تو پھر جس کے لیے بھی انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا اللہ نے فوراً مان لیا، فوراً مان لیا۔ اور حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ نفل پڑھتا ہے نا، میرا قرب حاصل کرتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور جب میرے قریب ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر وہ مجھ سے جو سوال کرے میں ضرور اسے عطا کر دیتا ہوں، رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ اللہ کی مانتے ہیں، اللہ ان کی مانتا ہے۔ ہم اللہ کے نہیں مانتے تو اللہ کیوں ہماری مانے گا؟ ایک ہی جملے میں سب کچھ ہے، تم اللہ کی مانو، اللہ تمہاری مانے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 3 امتحان میں، جان کا، مال کا، اولاد کا، تینوں امتحان ہوئے اور آپ اس میں کامیاب ہو گئے۔ جان مانگی تو جان دے دی، اولاد مانگی تو اولاد دے دی، مال مانگا تو مال دے دیا۔ اسی لیے جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ نے اس سنت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، قیامت تک کے لیے جاری کر دیا کہ جو صاحب نصاب ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے، اور اگر انسان اس کے باوجود نہ کرے تو گناہگار۔ فرمایا جو قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے ہر قطرے کے بدلے نیکی لکھی جا رہی ہے۔ جو ہم قربانی کریں گے نا، ہر قطرے کے بدلے نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ یہ جانور اپنے کھروں، سنگوں، بالوں سمیت تولا جائے گا اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔
یہ سب ہم کو بخشنے کے طریقے ہیں، امت کو بخشنے کے طریقے ہیں۔ کوئی اس وجہ سے بخشا جائے گا، کوئی اس وجہ سے بخشا جائے گا، ساری امت بخشی جائے گی۔ تو یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں امتحانوں کو بڑی کامیابی کے ساتھ مکمل کیا، اور ہمارے لیے اپنا اسوہ حسنہ چھوڑ دیا کہ دیکھو جب مال، جان یا اولاد یا اس کے علاوہ کسی چیز کی قربانی اللہ رب العالمین تم سے طلب کرے، فوراً وہ قربانی اس کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی کو پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرما دیا، اللہ کا دوست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا جس کو مقام عطا کیا ویسا کڑا امتحان لیا، جیسا منصب ویسا سخت امتحان۔ اب اس کی مثال آپ دنیا میں سمجھ لیں کہ ایک پرائمری کا بچہ امتحان دے رہا ہے، ایک سیکنڈری کا دے رہا ہے، دونوں امتحانوں میں فرق ہے نا، دونوں سوالات میں۔ بڑی کلاس کا ہے تو بڑے سوال ہیں، چھوٹی کلاس کا ہے تو چھوٹے سوال۔ اور ایک بی اے میں پہنچ گیا، پھر وہ ایم اے میں پہنچ گیا، پھر اس نے پی ایچ ڈی کر لیا۔ جیسے جیسے کلاس بڑھتی گئی امتحان ویسے ہی بڑھتا گیا۔ اسی طرح جس کا درجہ جتنا بلند ہے اتنا کڑا امتحان اس سے۔ ہر نبی سے امتحان لیا گیا، اور سب سے بلند درجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا اللہ کے راستے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نبی نہیں ستائے گا۔ امتحان ویسے ہی کڑا تھا، سخت امتحان، اور جب کامیاب ہو گئے تو ویسا ہی درجہ اور مرتبہ عطا فرما دیا اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پابندی کریں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ کریں، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے حد الامکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست احباب کو، ان تمام کو، اور پھر استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔